بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ بولنے والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھاؤ، بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور اس سے جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل سوچنے کی عادت رکھتے ہیں تو اس سے ذہن کمزور ہو جائے گا۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دو، میل اتر جائے گی۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا۔ تم ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ رب کے فیصلے کو جان سکو۔ دیسی گھی اور چنے کی دال استعمال کرنا، یہ چیزیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں اور نہ ہی پانی پئیں، ورنہ اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمک جائیں گے۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو تو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ زیادہ بائیں جانب سونے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی ذہین اور تیز ہوتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں پوچھا لگایا جائے تو مکھیاں بہت کم آتی ہیں۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو یہ کام شروع کر دو۔ صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں اور چڑیوں کو دانہ پانی ڈالا کریں اور اپنے گھر میں حسن سلوک پیدا کریں۔ جہاں پر میاں بیوی لڑتے ہیں اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے پیار اور محبت سے رہا کریں۔ زندگی بس 4 دن کی ہے، بعد میں بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی اور قبض کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ کم روشنی میں کتابیں مت پڑھا کرو، اس سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ رشتوں کی بنیادیں احساس کرنا ہے اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ کچا امرود کھاؤ، اس سے سستی دور ہو جاتی ہے اور اس سے کھانسی بھی ختم ہو جائے گی۔ جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ خون کی کمی کے مریض افراد کو انار کھلا دیں۔ کمزور ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلائیں۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی پیدائش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے خون کی صفائی ہوتی ہے، رنگت نکھر جاتی ہے۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں
شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ جسم کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ اسے ٹھنڈا کر کے اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس سے چہرے کی تمام جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ گرم گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے کیڑے سے حفاظت کرنے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کرو۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے کو نہ دھونا، نیند کو پوری نہ کرنا چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو 2 دانے دودھ میں بادام کے ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیا کرو۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ رات کے وقت 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ جو عورتیں جلدی موٹاپے کو دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی اور آلو بخارے کا شربت پیا کریں۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے آپ کے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ بدن میں خارش ہو یا درد رہتا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں، جسم کا درد اور خارش کا بہترین علاج ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ روزانہ ادرک کا ایک ٹکڑا کھا لیا کرو، آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ پیدل سفر کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگا لیا کریں۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چل لینے سے خون میں شوگر کی متوازن رہتی ہے۔ یاد رکھیے، شوگر اور ذیابیطس ایسی بیماری نہیں ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکے، اور نہ ہی یہ جنسی طور پر منتقل ہوتی ہے۔ کنگھا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، جنسی قوت بڑھتی ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ پیلے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے، جسم سے بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ فارمی مرغی کھانے سے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں اور اس سے نابالغ بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ بند گوبھی کے پتے اور لیموں اور کھیرے کھاؤ،
موٹاپا کم ہوگا۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا وغیرہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی سے بہترین کوئی چیز نہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج کے مرض سے آرام آنے لگتا ہے۔ بیوی پانی کے اندر لعاب ڈال کر روزانہ شوہر کو پلائے، شوہر فرما بردار رہے گا۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے، منہ سے بدبو آتی ہو، تو دوپہر کو نہار منہ کثرت سے پانی پیا کرو۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنے میں درد ہونے لگتا ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے بال بہت اچھے ہوتے ہیں۔ روٹی آم کے ساتھ کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے اور گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتے چبانے سے دل کے وال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر کا شدید درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں جوان نظر آنا چاہتی ہیں اور پیٹ اندر کرنا چاہتی ہیں تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں۔ وزن اور پیٹ بہت جلدی اندر چلا جائے گا۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ ککر کے پھولوں کی خوشبو کو سونگھ لینے سے بال بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ نہانے والے پانی میں نمک شامل کر دینے سے خارش نہیں ہوتی۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ، پہلے بیٹی کو دو، پھر بیٹے کو دو۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف ہوتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بنتے بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ زنگ آلود لوہے پر کوک کی بوتل ڈالی جائے تو زنگ اتر جائے گا۔ دہی میں 2 دانے بادام پیس کر اس پر گول ملا کر کھا لیں، بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ معدہ صاف ہوگا، اسکن چمکنے لگ جائے گی۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹنے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے تھکاوٹ کم ہوگی۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ 1 ہفتہ 3 دانے انجیر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا جائیں اور پانی پی جائیں۔ سب سے پہلے تو یوں کرنے سے بال مضبوط ہوں گے اور گھنے ہوں گے اور بدن میں نیا خون بنے گا۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ اگر سبزی بناتے وقت اس میں لیموں کے چھلکے ڈال دیں تو سبزی کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ سرخ فالسا کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ بکریاں یا پھر بھینس کا دودھ شامل نہ کیا جائے؟ مردانہ طاقت کے لیے لہسن کا استعمال کریں۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگا لیا کریں۔ زیادہ چائے آپ کی جلد کو خراب کر دے گی اور نظر کو کمزور کر دے گی، جسم کمزور ہوگا۔ سب سے بہترین پھل انگور ہیں اور بہترین کھانا روٹی ہے۔
جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے مرد اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض چٹنی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھ دیا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اور چربی سکڑنے لگ جاتی ہے، اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ بچوں کو شام کے بعد کیلا مت کھلایا کرو۔ دانتوں پر لیموں کا رس لگاؤ، دانت صاف ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ اپنے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہر کوئی کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو وہ سونف دودھ میں پکا کر ان کو پلائیں، پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ سونف کھایا کریں، اس سے نظر تیز رہے گی۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بیحد مفید ہے۔ لیموں کا استعمال جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ گرم کھانا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جب تم کو غصہ آتا ہو تو فوراً اپنے ذہن میں کسی ایسے انسان کا تصور لے آؤ جس سے آپ کو محبت ہو۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اولاد نہ ہوتی ہو تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12 اور 13 111 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھو۔ یہ عمل تب تک کریں جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ اس عمل کو جاری رکھیں، اور بیٹے کی پیدائش کے لیے بھی یہ عمل بہترین ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں ایسی عورت بیٹیوں کو جنم دیتی ہے۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا رحمانو کہے، اللہ پاک اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور نیم گرم پانی پینے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے تو سفید زیرہ کھا لو۔ ہاتھ پاؤں کی اور ٹانگوں کی جلن ختم کرنی ہے تو اس کے لیے نہار منہ شہد میں پانی ملا کر پی لیں، اس سے وزن بھی کم ہوگا، اس سے معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ کھا لینے سے کمر اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا اس سے ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا سا آملہ اور تھوڑا سا سرکہ ملا کر رات کو کچے دودھ میں بھگو دیں، صبح کو سر پر اچھی طرح لگا لیں، خشک ہونے کے بعد سر کو دھو لیں۔ ایسا کرنے سے بال کالے ہو جائیں گے، کبھی زندگی پر سفید نہیں ہوں گے۔ کچا دودھ پی لینے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔
پیاری ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔